تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں ہر زبان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے چرچے تھے. اس کے لیے جو ہے محفلیں سجائی گئی، کہیں نعت کی محفلیں سجائی، کہیں بیان کے پروگرام بنائے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور آپ کی مقدس زندگی سے واقفیت حاصل ہو اور ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کی شمع فروزہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا جزو ہے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم محمد رسول اللہ نہ کہیں. لا الہ الا اللہ یہ ہمارے کلمے کا پہلا جزو ہے اور دوسرا جزو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے محبت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج دنیا کے اندر امن، سکون سب غارت ہو چکا ہے. پوری دنیا قلق، اضطراب، بے چینی، ڈپریشن، ٹینشن اور پتہ نہیں کیسی مہلک وباؤں کا شکار ہو چکی ہے. کہیں چین اور سکون نہیں، گھر میں جاؤ تو چین نہیں، محلے میں بھی سکون نہیں، پورے گاؤں، قصبوں، علاقوں، ملکوں گھومو، حالات خراب چل رہے ہیں. ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے لوگ راضی ہیں. کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ بات یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی مبارک سنتیں، آپ کے پاکیزہ طریقے، آپ کا بتایا ہوا راستہ پوری دنیا کے لیے رحمت تھا. سب نے اس کو فراموش کر دیا. شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی کا کوئی موقع ہو، غم کا کوئی موقع ہو، گھر کا اندرونی کوئی معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، تجارت ہو، کھیت ہو اور ہمارے آپسی معاملات ہو، کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر نہیں آ رہی. تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کہاں سے آئے گی؟ جس کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، تو رحمت بنا کر بھیجا کا کیا مطلب؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جو پیغام لے کر آئے تھے، جو طریقہ لے کر آئے تھے اور جو سنتیں لے کر آئے تھے اور جو اعمال کا صحیفہ لے کر آئے تھے، وہ سب رحمت ہی رحمت تھا. لیکن وہ کہاں ہے؟ میں اپنے گھر میں جاؤں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے تیار نہیں. میں اب باہر جاؤں تو پڑوسیوں کے کیا حقوق کی مجھے پتہ نہیں. اپنے استاد کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، میری تجارت، میرے معاملات حرام کمائی سے پاک نہیں، مشتبہ حال. ایک آدمی دوسرے آدمی کو بس چیڑ پھاڑ کے لیے تیار بیٹھا ہوا. ایک انسان دوسرے انسان کے لیے درندہ اور وحشی بن چکا ہے. پھر کہاں سے رحمت آئی؟ بھائی کو جو ہے محبت دینے کے لیے تیار نہیں. یہ نبی صاحب کے طریقے کو چھوڑنے کی سب نحوست ہے. ہمیں کیا سکھایا گیا تھا؟ عاجزی سکھائی گئی تھی، درگزر سکھایا گیا تھا اور چھوٹا بننا سکھایا گیا تھا. لیکن کیا ہم رشتوں کو بنانے کے لیے، رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ہم چھوٹا بننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ نہیں جھکتا، میں کیوں جھکوں؟ ہم کیوں جھکیں؟ یہی تو وہ بات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
ایک دوسرے کو دیکھ کر آگ لگ رہی ہے, ایک دوسرے کو لے کر چڑھاوا ہوا ہے, ایک دوسرے کو لے کر ٹینشن آ رہا ہے, جبکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دلوں میں مٹھاس ہوتی, ایک دوسرے کو دیکھ کر دلوں میں محبت کی چاشنی ہوتی, ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھنڈک ہوتی. لیکن کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوتے. میں نے اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائی, میں نے اپنے گھر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بتایا. کیا آج ہمارے نوجوان کو پوچھو کہ ہندوستان کی کرکٹ کے اندر کتنے پلیئر تھے, ان کے نام پوچھو, سب معلوم, ان کی کتنی شادیاں ہوئی معلوم ہے, کیسے طلاق ہوئی, کیا بریک اپ ہوا, کیا سب کچھ ان کو معلوم. پاکستان کی کرکٹ کے ٹیم کے فٹ بال ٹیم کے پلیئر سب معلوم. یہاں تک کہ یہ ناچنے گانے والے اور ناچنے گانے والے فحاش اور فاحشہ عورتیں اور فاحشہ مرد, جن کو ہیروئن کہا جاتا ہے, غلیظ اور بدبودار اور متعفن اور خبیث کردار کے لوگ, ان کو ہیرو بنایا گیا, ان کو ہیروئن بنایا گیا, ان کو نمونہ بنایا گیا, ان کو آئیڈیل بنایا گیا. ان کی زندگی کے بارے میں پوچھو تو معلوم. لیکن ابھی پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے, کتنے بیٹے تھے نہیں پتا, کتنی بیٹیاں تھی نہیں پتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیٹی کی شادی کس سے ہوئی نہیں پتا, آپ کے چچاؤں کے نام کیا, پھوپھیوں کے نام کیا نہیں پتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے نام بتاؤ, نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز دیکھا لوح و قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفات ہونے آج شکایت کرتے ہیں کہ وہ حکومت ہماری نہیں ہوتی, ہمارا بھائی ہمارا نہیں ہوتا ہے, ہمارا پڑوسی ہمارا نہیں, فلاں ہمارا نہیں ہوتا ہے, فلاں ہمارا نہیں ہوتا ہے. کون ہم؟ زمین بھی دشمن, فلک بھی دشمن, پوری کائنات دشمن ہے ہماری. تو علامہ اقبال کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کی طرف سے ہیں کہ تو محمد سے ایک وفا تو کر کے دے, ایک مرتبہ سچے معنی میں محمد کا غلام تو بن کر جا. علامہ حضرت مولانا قاری صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حشر میں پہنچا جو ثاقب فرشتے سب پکار اٹھے, حشر میں پہنچا جو ثاقب فرشتے سب پکار اٹھے, محمد کے غلاموں کا غلام آیا. ایک مطلب محمد کے غلام تو بن کر دیکھو, بلکہ محمد کے غلاموں کا غلام تو بن کر دیکھو, کیسی محبت آئے گی. تو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرماتے کہ ایک مرتبہ تو سچے معنی میں میرے نبی کا امتی تو بن جا, صحیح معنی میں نبی کا عاشق اور نبی کا محب تو بن جا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت پر آپ ہو جا, پھر دیکھ کیا ہوگا. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرماتے کہ میں تیرا ہوں, پھر کون تجھے نقصان پہنچائے گا. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں دور ہوتا ہے کہ سیاست ہماری نہیں, ملک ہمارا نہیں, اور سیاست اور کہتے سپریم کورٹ ہماری نہیں, ہائی کورٹ ہمارا نہیں, کوئی پارٹی ہماری نہیں, جی نہیں. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں, عرش بھی تیرے لیے, کرسی بھی تیرے لیے, لوح و قلم بھی تیرے لیے, آسمان کی مخلوق بھی تیرے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ یا جبریل انی احب فلانا فاحب, کہ اے جبرائیل فلاں بندہ دنیا میں ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں, پھر آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں یا اہل السماء یا ملائکہ, اے آسمان والوں, اے فرشتوں, اے نورانی مخلوق, اے ملکوتی مخلوق, سنو ان اللہ یحب فلانا, اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں, فاحبوہ تو تم سب بھی اس سے محبت کرو. فحبوا اہل السماء, چنانچہ تمام آسمان کے لوگ, تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد زمین کے اندر یہ صدا لگتی ہے کہ یا اہل الارض, کہ زمین والو, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت, بلکہ روایت ہے کہ وہاں محبت ہوتی ہے, ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر اس محبت کا اثر دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا کے تمام لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض, اس محبت کا اثر زمین پر پڑتا ہے اور کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرنے لگتی ہے.
اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے. تو آج یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی نظروں سے بس بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کیسے بولیں یہ جملہ. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بات ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، جس کا ٹیمپریچر کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے نہ کرنے والے کاموں میں تو اپنے آپ کو لگا ہوا دیکھتا ہے تو سمجھ جا کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، اور اگر کرنے والے کاموں میں لگا ہے تو سمجھ جا کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے اور تجھے پسند کرتا ہے. آج ہم دیکھیں کیا عوام کیا خواہ، ہر طرف غفلت ہی غفلت، بس غفلت. ہند کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، صبح اٹھتا ہے تو موبائل، شام ہوگی تو موبائل، موبائل لے کر بیٹھے، نماز کا وقت ہو رہا ہے وہاں باہر کھڑے. آج تو کسی کو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ نوجوانوں کو یہ کہے کہ نماز پڑھو. ہاں یہ بھی ایک آج بات یاد آئی تو یہ آپ کہتا چلو، ہمارے ایک عجیب مصیبت ہے، ایک عجیب بیماری. ابھی مسجد کے اندر چھوٹے بچے نماز پڑھنے آئیں گے، وہ شور اور ہنگامہ کریں گے تو تمام لوگ چیخیں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ اس پر ہاتھ بھی اٹھائیں گے، ماں کے بھگا دیں گے. ارے یہ مجرم ہے یا باہر نوجوان داڑھی والے یا 17 سال کے نوجوان، 20 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان، بلکہ 50 سال کے بوڑھے وہ نماز چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے، یہ ان سے بڑے خطرناک مجرم ہے. اگر آپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے تو ان بچوں پر اپنی ہمت اور طاقت مت دکھاؤ، ان کو جا کر گھسیٹ کر لے کر آؤ. ان کو کوئی نہیں بولتا مجرم وہ ہے یا یہ چھوٹے بچے. یاد رکھیں یہ بھی باقاعدہ ایک مصلی ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا ادب کرنا سیکھو. اور یاد رکھو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، بچہ اگر ہمارے آگے سے گزر جائے کر کے لوگ یہ موضوع آ گیا تو سناتا چلو. اصل میں ہماری مسجد آباد کیوں ہے اس کی وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب چھوٹے بچے نماز کو آتے ہیں تب ہم ان کو بھگا دیتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب ان کو لینے جاتے ہیں. وہ جو آتا رہا بہانے سے، وہ جو ملتا رہا بہانے سے، اب تو آتا نہیں بولا کسی. جب وہ چھوٹا تھا نماز پڑھنے آتا تھا ہم اس کو بھگا دیتے. اب جب 17 سال کا نوجوان ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے، بھائی نماز پڑھنے چل، بھائی نماز پڑھنے چل، کیونکہ ہم نے اس کو مسجد کی عادت ہی نہیں ڈالی، قوت برداشت پیدا کی. یہ مسجد کا ادب نہیں ہے، یہ قوم اور نسلوں کو ویران کرنا ہے. چھوٹے بچے اگر مسجد کے اندر شرارت کرے، مستیاں کریں، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے. انہیں پیار سے سمجھاؤ، انہیں ڈانٹا نہیں جائے گا، انہیں سمجھایا جائے گا پیار سے، محبت سے سمجھایا جائے گا، سر پیار سے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا کہ بیٹے مسلی کے آگے سے نہیں گزرا جاتا. کچھ دن آپ کی محبت اور شفقت کو دیکھے گا، انشاءاللہ وہ مسجد کے آداب سے سیکھ جائے گا. لیکن اب بھگا دے ایک بے نمازی ہم نے اضافہ کر دیا. تو یہ بچہ اگر کسی مسلی کے آگے سے گزر جائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں بچے کو کوئی گناہ ہوگا؟ جواب دیجیے نا. بچے پر کون سا گناہ ہوتا ہے؟ بچے پر کوئی گناہ ہوگا؟ بالکل نہیں. بچہ شریعت کا مکلف ہی نہیں. جب وہ گنہگار ہے ہی نہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹنے کا ہمیں کیا اختیار ہے؟ اس کو گزر جانے دو. کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک دیہاتی بدو آدمی، آج ہم لوگوں نے یہ سب روایت ہے نا، RSS والوں کے لیے، بجٹ در والوں کے لیے، بھاجپا والوں کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے اللہ کے نبی کی رحمت خاص کر لی. جو ہم کو پتا ہے سب کو ہاں اللہ کے نبی بہت رحمت والے تھے. ہاں ہم لوگ ایسے ہو اپنے اپنوں کے لیے ہم دشمن ہو چکے ہیں، اپنوں کے لیے دکھو ہو چکے ہیں، اپنوں کے لیے ہمیں کوئی برداشت نہیں رہی. ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک بدو اور دیہاتی آ رہا ہے اور وہ پیشاب کر رہا ہے. سنا ہوگا نا آپ نے، بہت مشہور ہے. کہاں پیشاب کر رہا ہے بھائی بولیے؟ ہماری مسجد میں. کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، جہاں کے مصلی صحابہ ہیں اور جس کے امام سرور کائنات، فخر موجودات، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نبی تشریف فرمائے. اور وہ بندو آ کر کیا کر رہا ہے؟ دیہاتی کیا کر رہا ہے؟ پیشاب کر رہا ہے. غصہ آنا چاہیے نا بھائی، آنا چاہیے. صحابہ غصہ ہو گئے اور وہ کھڑے ہو گئے تاکہ اس کو اٹھایا. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا پیشاب کر رہا ہے، اس کو اس کی ضرورت پوری کر لے دو. یہاں سے اور ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہمارے گھروں کے آس پاس کتے ہوتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، تو اگر اپنی ضرورت پوری کرتے کر لے دو، چاہے صاف کر لو، صاف کر لو باتیں. یہاں تک کہ ہمارے نبی صاحب کے کپڑوں پر بعض مرتبہ چھوٹے بچے پیشاب کرتے تھے. ہمارے نبی سے زیادہ پاک کوئی ہو سکتا ہے؟ پیشاب کر لیتے تھے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلے جاتے اس کے بعد پانی منگا کے پھر دھوتے تھے تاکہ ماں باپ کے دل میں تکلیف نہ ہو۔ وہ ایک دم پریشان ہو جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے نے پیشاب کر لیا، آپ فرماتے کہ نہیں رہنے دیں۔ بچوں کے ساتھ یہ شفقت ہمارے نبی سکھا کر گئے۔ تو خیر وہ دیہاتی پیشاب کر رہا ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو اس کی ضرورت، یہ حوصلہ مجھ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر میں بولتا کہ اس کو پیشاب کر لینا، آپ تو ایک ایسا مولوی ہے یہی کہتے ہیں نا آپ، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ صحیح معنی میں سیرت پڑھے گی، سیرت اگر ہم پڑھیں تو ہمارے دماغ ٹھیک ہو جائے، فکریں ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کی ضرورت پوری کر لینے دو، آدھی ضرورت سے اٹھانا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اللہ کے نبی کے حوصلے تو خلاف، ایک طرف مسجد کا ادب ہے تو دوسری طرف انسانیت کا احترام ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ آج ہم اپنے چھوٹے بچوں کی معصومیت پر رحم نہیں کرتے، ان کے ایمان و اسلام کے سر پہ رحم نہیں کرتے۔ ہم سے زیادہ شکی اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے توبہ کریں کہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ تو خیر اس دیہاتی کو پیشاب کر لینے دیا، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا اس کے بعد رسول اور اتنا گھبرایا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذرا ہو، ایک دم پیار سے شفقت سے اس کے پاس بولا، فرمایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اس مسجد کی طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کا خیال کیا جاتا ہے، اس کو ناپاک نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، ناپاکی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس دیہاتی نے جب یہ نرم لہجہ دیکھا، یہ شفقت اور محبت دیکھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس واقعے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلموں پر رحم کرو، صحیح ہے نا؟ اگر ہمارا بچہ مسجد کی طرح شرارت کرتا ہم کیا کرتے ہیں؟ بولے نا کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچے پہلی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے، دوسری صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ بھی مسئلہ اور چلتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ چھوٹے بچے مسجد کے اندر پہلی دوسری صف میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مولانا دیوبند کے بڑے لوگوں میں سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے لوگ آتے تھے اور پھر بچے آتے پھر تو ان کی صفیں لگ جاتی تھی پہلے سے، اور پھر اللہ کے نبی آتے نماز پڑھاتے۔ لیکن ہمارے دور کے اندر ایسا تھوڑی، ہمارے دور کے اندر تو امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے بعد مصلی آنے شروع ہوتے اور چھوٹے بچے اس کے پاس سے پہلے رہتے ہیں۔ اگر چھوٹے بچے پہلے آ گئے، انہوں نے پہلی صف پوری کر لی تو اب کہاں کیسے آگے آئیں گے بتائیے؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں بڑے لوگوں کو نماز پڑھانا مشکل ہے نا، بولے نا، بڑے لوگوں کو نماز پڑھانا مشکل ہے، چھوٹے بچوں کو لانا مشکل ہے۔ اگر نہیں آتے بڑے لوگ نماز پڑھنے، چھوٹے بچوں سے مسجد کھل کر دیجیے، ان کے بڑوں کو شرم آئے گی انشاءاللہ۔ یہ آسان سا طریقہ ہے لیکن ہمارے پاس برداشت نہیں۔ تو خیر حضرت نے فرمایا کہ اگر چھوٹے بچوں کو پیچھے رکھا جائے تو پیچھے کبڈی کھیلیں گے، ہنگامے کریں گے، مستیاں کریں گے، تماشے کریں گے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر 2-3 آدمی کے بیچ میں 2-3 بچوں کو کھڑا رکھ دیا جائے تاکہ تھوڑا بیلنس آ جائے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی سے۔ اگر کوئی بچہ مسجد کے اندر پیشاب کر لے، سب ناپاک ہو جائے تو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، 10,000 20,000 روپے خرچہ ہوگا، دور والوں سے بڑی بات نہیں۔ 10,000 20,000 روپئے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا ہمارے بچے کی نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑی بنا دیا ہے اور جو بڑی چیزیں اس کو معمولی بنا لیا۔ ہمارے نسلوں کے اندر مسجد کی محبت کیسے آ جائے، ہماری نسلوں کے اندر مسجد سے تعلق کیسے ہو جائے، اس کی فکر نہیں۔ خیر یہ بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مشفق تھے امت کے لیے۔ آج ہم اپنے بھائی کے لیے درگزر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، بلکہ وہ ہم نے چھوڑے حضرت حمزہ رضی اللہ سید الشہداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا ہے۔ وحشی نے آپ کو برچھی ماری، آپ کو شہید کیا، اور ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاٹ کیا، اندر سے کلیجہ نکالا، اس کو چبایا اور آپ کے ناک کان کاٹا اور کا کھانا پہنا۔ بتاؤ کیسی تکلیف سے بات تھی نا، کیسی لاش کی بے حرمتی ہوئی۔ لیکن یہی ہندا جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئی تو اللہ کے نبی نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ بولے نا، میں اس کو بالکل معاف، مولانا آپ کو نہیں پتا اس سے میرے امی کے ساتھ کیا کیا، میرے ابا کے ساتھ، مولانا آپ کو نہیں پتا میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ چھوڑ دو نفرتیں، ایک ہو جاؤ،
ولا تنازعوا فتفشلوا. اچھا ہمارے ایک دوسری مصیبت، اگر کسی کا کوئی پرسنل جھگڑا ہو گیا، سارے تو واٹس ایپ فیس بک شروع. 2014 کے بعد ہمارے انٹیلیجنس کو ماشاءاللہ کوئی جاسوس رکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، کوئی ضرورت نہیں. کس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس مدرسے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہی لوگ شروع. اس مدرسے کے اندر یہ غفلہ، اس مسجد کے اندر یہ غفلہ، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. ارے اس چیز کو آپ آسانی سے کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. تھوڑی ہمت دکھاؤ، تھوڑی بہادری دکھاؤ، تھوڑی محبت پیش کرو. بہادری کا مطلب دادا گیری نہیں ہوتا، بس حق بات بولو اور نرمی کے ساتھ بولو. یہ بھی سیکھو. ہمارے حق بات تو حق بات بھی دادا گیری کے ساتھ کی جاتی ہے، چیخ کر چلا کر کی جاتی ہے. دوسری بات کہ مسجدوں اور مدرسوں کے تماشے مت بناؤ. یہ پنکھا ایسا ہونا چاہیے، صفحے ایسی ہونی چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے. یہ ساری رائے مشورے مسجد میں آ کر دیتے ہیں. سڑکوں پہ یہاں کی سڑکیں دیکھو نا بھائی کیسی خراب ہے. کوئی ہے پنچایت کے اندر مشورے دینے کے لیے کہ بھائی سڑکیں خراب ہے؟ کوئی نہ کوئی جاتا ہے. وہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کا ٹیکس ہے، سب کچھ آپ کی یہ ہے ملکیت، لیکن آپ نہیں جاتے. سارے مشورے مسجد میں. خیر میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر محبت نہ فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، پوری امت کے. میرے پاس بہت سارے واقعات تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے تھے. لیکن چلے وہ ٹاپک چلا ہی گیا. آج ہم ایسی کہ اگر ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت ہے تو ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو پھر سے زندہ کرنا پڑے گا. میرے گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. سب سے پہلی چیز یہ 5 مرتبہ آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تم چاہتے ہو کامیابی ہو کانگریس میں ملے گی، کامیابی بھاجپ میں ملے گی، کامیابی سپا بسپا میں ملے گی، کامیابی جو ہے دولت میں ملے گی، کامیابی تجارت میں ملے گی. جی نہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، یہاں کامیابی. ہم دوسری قوموں سے مدد کی امید لگا رہے کہ فلاں پارٹی ہماری مدد کرے گی. جی نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اچھا کوئی ہماری مدد نہ کرے، ہم خود سب کی مدد کریں گے. اللہ کے نبی نے اس قوم کو مسیحا بنایا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ قوم دوسری قوموں کی مدد کیا کرتی تھی. آج ہم دوسروں سے امید لگائے کہ وہ ہماری مدد کرے، پھر مان نہ چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا، کہ تم ہمت مت ہارنا، تم حوصلوں کو بس مت کرنا، ولا تحزنوا اور غم مت کرنا، وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب ہو، تم اس پر بلند ہو اور تمہیں عزت ملے گی، تمہیں سرخرو کامیابی ملے گی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنی میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. تو ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ نماز. میرے گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے. اگر آپ نے اور ہم نے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب نے اس بات کی فکر کی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں کی تاریخ سے دوسرے لوگ سبق لیں گے اور پھر چراغ سے چراغ چلیں گے. امت کے اندر مسجدیں جو ہے لبریز ہو جائے گی، مسجدیں بھر جائے گی. اللہ کی امت کے اوپر ترس آئے گا، اللہ کی امت پہ رحم آئے گا. پھر اللہ کو کیا کرنا ہے وہ بہادری کا جوہر، شجاعت، ہمدردی، غم خاری، غم گساری، ساری چیزیں سارے وقت پتا کرے گا. یہاں تک کہ حکومت کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے بھی تیز فرمائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر کس بات کا سبق ملتا ہے؟ بولیے. مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر جہاد جائز نہیں تھا، پتا آپ کو؟ اگر کوئی مارے تو مار کھا لو. یہ 13 سال کے. پھر مدنی زندگی کے اندر جو بات ہو رہا ہے ناظرین کہ اب تم کو جہاد کی اجازت ہے. تو 13 سالہ زندگی کے اندر کیا کس بات کی کہ آپ برداشت کرنا سیکھو، آپ نمازیں پڑھو، آپ اللہ کو مناؤ، آپس کے معاملوں کو ٹھیک کرو. تو آج سے ہم ٹھیک کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو حل کرے گی. اگر کوئی کڑوی بات ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ سب باتیں ضروری. میں اصل میں آج موضوع سے ہٹ ہی گیا تھا. اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے واقعات لے کر آیا تھا، لیکن چونکہ بچوں کی بات آئی تو یہ ہمدردی والی بات تھی. بس اگر کوئی بات تلخ لگی ہو تو معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع